السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ہمارے چینل الٹیمیٹ ویز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو دودھی پتھر جھیل کی سیر کروائیں گے، جو کہ وادی ناران میں لولو سر نیشنل پارک میں واقع ہے۔ اس جھیل کو پاکستان میں موجود جھیلوں کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ جھیل کا پانی بڑے بڑے برف کے گلیشیروں کے سائے میں موتیوں کی مانند نظر آتا ہے۔ ہم لوگوں کا گروپ 3 افراد کا تھا۔ میں، محمد عثمان، شہباز بھائی اور بلال بھائی۔ میں سب سے پہلے ڈولی میں سوار ہو کے دوسرے کنارے کی جانب چلا۔ یہ تجربہ بالکل نیا اور دلچسپ تھا۔ دریا کے دوسری جانب کچھ مقامی لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے وادی بیسل کی طرف آنا تھا۔ میں نے اپنا سامان ڈولی سے اتارا اور ایک طرف رکھا۔ وادی بیسل بھی ایک خوبصورت وادی ہے۔ یہاں کچھ دکانیں اور ریسٹورنٹس ہیں۔ ہمارے گروپ کے شہباز بھائی ویڈیو بنا رہے تھے۔ دریا کے دوسرے کنارے پر میں موجود تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ ڈولی میں سوار ہو گئے۔ یہ کام دیکھنے میں کافی دشوار اور خوفناک لگتا تھا، لیکن وہاں کے خوبصورت مناظر آپ کے دل سے ڈر اور خوف کو نکال دیتے ہیں۔ وہاں کے مقامی لوگ روزمرہ سفر کے لیے اسی ڈولی کا استعمال کرتے ہیں۔ دریائے کنہار کے اوپر سے پار جانے کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ کام دشوار تو ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مقامی لوگوں کی مدد کرنے کے بعد بلال بھائی سامان کے ساتھ ڈولی میں سوار ہوئے۔ میں اپنے ہاتھ کو لہراتا ہوا دریائے کنہار کے اوپر سے پار ہونے لگا۔ ہم لوگ بہت ہی اطمینان کے ساتھ دریائے کنہار کو پار کیا اور دودھی پتھر کے خوبصورت مناظر کی جانب بڑھنے لگے۔ یہ ناظرین دیکھیں، ابھی ہم جا رہے ہیں۔ یہ برف ہی برف ہے، ادھر بہت زیادہ برف ہے۔ یہاں پہ برف کا کوئی آئیڈیا نہیں لگا سکتا کتنی برف ہے۔ اس طرح برف سے پار ہوتے ہوتے ہم جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں پیچھے دودھی پتھر کی جانب، دودھی پتھر کی جانب سے جاتے ہوئے ہم بہت ہی مزے سے جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دودھی پتھر۔ اور ابھی ہم آدھے راستے میں پہنچے ہیں۔ یہ اوپر سے گلیشیئر بھی آ رہے ہیں اور آگے پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ بہت مزیدار روڈ۔ آگے ہم روڈ کراس کرنے کے لیے پانی سے پھر گزریں گے۔ گلیشیئر کے اوپر سے گزرنے کے بعد قطبی ناڑ کے بیچ میں سے پار ہونا پڑا۔ آدھے راستے میں ہم گلما وادی میں پہنچے، کھانا کھایا، کافی پی اور آگے کی راہ لی۔ راستے میں ہمیں چھوٹی سی ایک اور جھیل بھی ملی۔ ہم نے اس کی فوٹو بنائی اور پھر آگے کو چل کر تھوڑا سا آرام کیا اور گپ شپ لگائی، یہاں کی خوبصورتی کا جائزہ لیا۔ ناظرین، ہم اپنے حسین و جمیل سفر پر گامزن تھے کہ ہمیں ایک عجیب الشکل جانور دکھائی دیا۔ وہاں کے مقامی لوگ اسے بن چوہا کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے مارمٹ کہا جاتا ہے۔ یہ عجیب سا جانور چوہے سے مشابہ رکھتا ہے، لیکن یہ جسامت میں چوہے سے کہیں بڑا ہوتا ہے۔ یہ جانور گھاس اور چھوٹے پھول کھاتا اور جمع کرتا ہے۔ بن چوہے سردی اور گرمی میں اسی علاقے میں مختلف بلوں میں رہتے ہیں۔ یہ جانور بہت ہی شرمیلا ہوتا ہے،
ذرا سا پاس جانے پر یہ اپنے بل میں گھس جاتا ہے۔ یہ جانور یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں آپ کو جگہ جگہ پر دیکھنے کو ملیں گے۔ ان کی آواز سیٹی جیسی ہے۔ یہ سب یہاں پہاڑوں میں سیٹیاں بجاتے گھومتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس جانور کی حرکات کو کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی قدرت کے ایک اور شاہکار کو دیکھنے کا موقع دیا۔ یہ جانور کافی خوبصورت اور معصوم نظر آتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے پیارے ملک پاکستان اور اس میں بسنے والی تمام مخلوق کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، یہ راستہ تو اتنا دلچسپ تھا کہ کیا بتاؤں۔ آئیے اب تھوڑا آگے کو چلتے ہیں۔ آپ لوگ اس پل کو دیکھ کر خوفزدہ تو ہوئے ہوں گے جہاں سے شہباز بھائی گزر کر گئے ہیں۔ یہ بہت ہی چھوٹا اور نازک سا پل تھا۔ اس پل سے گزرنا ہمت کا کام تھا۔ میں نے بہت اطمینان اور آرام سے پل سے گزرنے لگا۔ اس طرح کے پل سے میں پہلی بار سفر کر رہا تھا۔ یہاں کا نظارہ دیدنی تھا، بہت ہی خوبصورت۔ ہم لوگ تیزی سے اپنی منزل ملا کی بستی کی طرف رواں دواں رہے۔ دیکھو جی، برف پہ آ رہی ہے، اتنی تیز برف پہ آ رہی ہے۔ جا رہے ہیں دو دی پتسر، برف کے مناظر اپنی آنکھوں میں دیکھو، مزے دے اس ٹیم جا رہی ہے۔ میرا بوٹ بھی پھٹ گیا ہے۔ بارش اور برف پڑنے کے بعد ہم لوگ ملا کی بستی میں پہنچے۔ وہاں پر بیڑوں کا جھڑ تھا اور گائے بیل کے بچھڑے کافی تعداد میں گھوم رہے تھے۔ کیمپ سائٹ پر ہم نے کیمپ لگایا اور میں دودی پتسر جھیل کے خوبصورت نظارے دیکھنے کے لیے تھوڑا اوپر آ گیا۔ وہاں سے ملکہ جھیل کے پشت پر واقع برف پوش پہاڑ واضح نظر آ رہے تھے۔ ناظرین، ملا کی بستی میں آپ کو کھانا اور کیمپ آسانی سے مل سکتے ہیں۔ آپ اپنا کیمپ اور کھانے کا سامان لا کر یہاں پر پکا بھی سکتے ہیں۔ ملا کی بستی کا موسم بہت ہی سہانا تھا اور دودی پتسر جھیل سے آنے والا پانی ملا کی بستی کے درمیان میں سے سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا گزر رہا تھا۔ یہاں پہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور پہاڑوں کی خوبصورتی روح کو تازگی میسر کر رہی تھی۔ آپ لوگ بھی اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر اس حسین وادی میں ایک بار ضرور آئیں۔ ملا کی بستی میں رات گزاری۔ تاروں بھری اس رات کے بہت ہی انوکھے منظر تھے۔ صبح ہوئی، ناشتہ کیا اور اپنی منزل دودی پتسر جھیل کی طرف روانہ ہوئے، جو کہ ہمارے بہت نزدیک تھی۔ ملا کی بستی سے تقریباً 1.5 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد ہم لوگ پاکستان کی خوبصورت ترین جھیل پر پہنچ گئے۔ ناظرین، یہ جھیل پہلی نظر دیکھنے پر بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے۔ اس جھیل کا پانی موتیوں کی مانند نظر آتا ہے۔ سچ پوچھیں تو ملکہ جھیل دودی پتسر کا اصل اور دشوار راستہ ملا کی بستی تک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وہاں سے آگے کا راستہ قدرے آسان اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ سرسبز اور طویل وادیاں انسان پر ایک عجیب سا سحر طاری کر دیتی ہیں۔ وادی میں کہیں دھوپ اور کہیں چھاؤں تھی۔ اس جھیل کا پانی ناڑ کی شکل میں وادی سے بہتا ہوا دریائے کنہار میں جا گرتا ہے۔ جھیل کے ارد گرد برف پوش آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ ہیں جو آپ کو اپنی طرف آنے کے اشارے کرتے محسوس ہوں گے۔
یہ جھیل سطح سمندر سے 3800 میٹر جو کہ 12,500 فٹ بنتا ہے پر واقع ہے۔ یہ جھیل اور اس کے پشت پر جو پہاڑ ہیں یہ بابو سر ٹاپ سے کافی بلندی پر واقع ہے۔ ناظرین، بلند اور بالا پہاڑوں کے دامن میں اس جھیل کا پانی کسی ملکہ کے تاج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جو کہ دیکھنے میں ایک ناقابل یقین منظر لگ رہا تھا۔ اس جھیل کا پانی کبھی گہرا سبز، کبھی نیلا اور کبھی جامنی نظر آتا تھا۔ یہ رنگ بدلتا ہوا پانی موتیوں کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رنگ بدلتے موتی ہم سے کھیل رہے ہوں۔ جھیل کی خوبصورتی، بلند پہاڑ اور حسین وادیاں ناقابل فراموش خوبصورتی کی حامل تھی۔ کافی دیر جھیل کے کنارے پر چہل قدمی کے بعد ہم لوگ وہاں پہ تصویریں بنائی، جو کہ ہماری زندگی کی یادگار تصویریں ہیں۔ ہم لوگ وہاں پہ بہت پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ جھیل کا پانی رنگ بدلتا تھا اور بادل اپنی شکل بدل رہے تھے۔ سورج آنکھ مچولی کھیر رہا تھا۔ جھیل کا نیلا پانی، پہاڑوں پر سفید برف، وادی میں سرسبز گھاس اور چھوٹے چھوٹے لال رنگ کے پھول ایک الگ ہی نظارہ پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ جھیل کے دوسرے کنارے برف کے گلیشیئر کے پاس پہنچ گئے۔ دور سے چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی برف اصل میں بہت بڑے گلیشیئر تھے، اور اسی گلیشیئر کا پانی سے یہ جھیل وجود میں آتی ہے۔ یہاں انتہا کی خاموشی اور سکون تھا۔ ہم لوگ بہت خوشگوار تھے۔ یہاں پر ہم نے قدرت کی خوبصورتی کو بہت نزدیک سے مختلف رنگ بدلتے ہوئے دیکھا۔ یہاں ہر گزرا ہوا ایک لمحہ ہماری زندگی کا ایک حسین یادگار رہے گا۔ بہت ساری تصویریں بنانے کے بعد ہم لوگ واپسی کی طرف چل پڑے۔ یہاں سے جانے کا تو بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن موسم کافی خراب تھا اور سردی بھی بڑھ رہی تھی اور بارش کے امکان تھے۔ یہاں اتنی بلندی پر کب بارش اور برف لگ جائے کچھ پتہ نہیں لگتا۔ بہرحال ہم لوگ آہستہ آہستہ جھیل کے ارد گرد کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے واپس کی طرف بڑھتے رہے۔ جھیل کے ساتھ ساتھ چلنے پر ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کسی عالی شان محل میں کسی خزانے کے پاس سفر کر رہے ہیں۔ وہ لمحات بہت قیمتی اور پرسکون محسوس ہو رہے تھے، اور یہی ہمارے سارے سفر کا جڑ تھے۔ ناظرین، آپ لوگ یہاں پر ایک بار ضرور آئیں۔ راستے کی دشواری کی پرواہ کیے بغیر آپ کسی طرح ہمت باندھ کر اس جھیل پر پہنچ جائیں تو آپ کو کسی دشواری اور تھکاوٹ کا احساس نہ رہے گا۔ یہ جھیل ایک ناقابل فراموش خوبصورتی کی حامل ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہاں ملا کی بستی کے ارد گرد وادیوں میں اور بھی بہت سی خوبصورت جھیلیں موجود ہیں، لیکن دودی پتھر جھیل سب جھیلوں کی ملکہ تصور کی جاتی ہے۔ ملا کی بستی سے اس جھیل تک آتے ہوئے راستے میں کئی جگہوں پر چشمے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں سرسبز گھاس میں لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے لال پھول قدرت کا وہ نظارہ پیش کرتے ہیں کہ جسے دیکھنے کے بعد انسان اللہ کی وحدانیت اور بڑائی بیان کیے بنا رہ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، میرے مالک تیری قدرت کے کیا کہنے۔ یہ راستہ اب ہمیں بہت ہی جانا پہچانا لگنے لگا تھا۔ ہر ایک قدم پر ایک طلسماتی نظارے کا سامنا ہوتا تھا، جو کہ ہمیں اپنے سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ یہاں پہاڑوں کی بلندی کا احساس واضح طور پر ہو رہا تھا۔ آپ جہاں دیکھیں گے وہاں سرسبز وادیاں اور بلند پہاڑ نظر آئیں گے، جن کو سر کرنا کافی مشکل کام ہے۔ ملا کی بستی کے علاوہ یہاں اور چھوٹی بستیاں بھی ہیں جہاں پر لوگ آباد ہیں۔ ہمیں وہاں کچھ مقامی لوگ بھی ملے جو یہاں روز آتے ہیں اور اس خوبصورت جھیل کے بدلتے ہوئے جادوئی مناظر کی تصدیق کرتے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ یہ جھیل پوری دنیا میں پائی جانے والی خوبصورت ترین جھیلوں میں سے ایک ہے۔ اس جھیل کو بین الاقوامی طور پر بہت شہرت حاصل ہے۔ یہاں ہر سال مئی سے ستمبر تک سیزن ہوتا ہے اور ملک بھر سے اور دنیا کے مختلف ملکوں سے سیاح یہاں سیر کرنے آتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں صرف مضبوط ارادے سے پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارا گروپ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن ہمارے ارادے بڑے تھے۔ ہم لوگوں نے راستے کی دشواری کی پرواہ کیے بغیر یہاں آنے کا پورا ارادہ کر رکھا تھا اور اللہ نے ہمیں ہمت دی۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے ہماری ہمت کو بہت سراہا اور بلال بھائی کو سلوٹ بھی کیا۔ ہمارے بلال بھائی نے بہت ہی ہمت کا مظاہرہ کیا اور راستے میں کہیں پر بھی ہمیں تھکاوٹ کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ دودی پتھر جھیل سے تھوڑا تھوڑا دور ہونے پر موسم اور ناساز ہونے لگا۔ ہمیں احساس ہو رہا تھا کہ بارش لگنے والی ہے۔ ہم نے احتیاطاً اپنی برساتیاں ساتھ رکھی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ بالکل مطمئن تھے۔ وہاں پر ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس ضروری سامان موجود تھا۔ ہمارے گروپ کے گائیڈ شہباز بھائی ہم سے آگے چل رہے تھے اور راستے کا صحیح تعین کر رہے تھے۔ ناظرین، میں تو ہاتھ میں موبائل پکڑے یہاں کا ہر ایک منظر ریکارڈ کرنا چاہ رہا تھا، جو کہ میری زندگی کی یادگار اور حسین ترین لمحات میں اضافہ کرنے کے لیے ضروری تھا، اور آپ لوگوں کو بھی اس خوبصورت جھیل کا منہ بولتا ثبوت دینا تھا کہ آپ بھی اس کی پوری طرح لطف اندوز ہو سکیں۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور بلال بھائی میرے ساتھ آ رہے تھے۔ اب ہم جھیل کے خارجی کنارے کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ہم آرام آرام سے چل رہے تھے کیونکہ یہاں سے اس خوبصورت جھیل کا پورا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین، جھیل کے گرد سبز گھاس پر چلنے سے بہت زبردست محسوس ہو رہا تھا۔ گھاس کافی نرم اور ٹھنڈا تھا، اس وجہ سے ہمیں تھکاوٹ بھی کم ہو رہی تھی۔ تھوڑا تھوڑا دور ہونے پر میں بار بار جھیل کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اب ہمیں قدرت کے اس خوبصورت منظر کو الوداع کہنا تھا۔ یقین مانیں کہ یہاں سے واپس آنے کا ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن کیا کریں، ہم یہاں رہ نہیں سکتے تھے۔ بس ایک دن ہم نے اس جھیل پر گزارا اور آہستہ آہستہ واپس ملا کی بستی روانہ ہو گئے۔ ملکہ جھیل کے دربار سے دور ہوتے ہوئے ہم اس جھیل کی شان و شوکت اور بلند پہاڑوں کو دیکھنے لگے۔ ناظرین، یہ دودی پتھر جھیل کے الوداعی مناظر ہیں۔ اللہ نے زندگی دی تو پھر یہاں ضرور آئیں گے۔ واپسی کے راستے پر ہم نے سرال گلی کے نزدیک کچھ تصویریں بنائیں جو کہ بہت خوبصورت آئیں۔ وہاں کے نظارے لاجواب تھے۔ ناظرین، تصویر میں جو پیچھے بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس کے دوسری طرف وادی کشمیر جنت نظیر کا رقبہ شروع ہوتا ہے، اور وہاں پر ایک اور خوبصورت جھیل سرال واقع ہے جو کہ اس پہاڑ سے واضح نظر آتی ہے۔ وادی کشمیر میں بھی بے شمار خوبصورت جھیلیں پائی جاتی ہیں جو کہ دیکھنے والے کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ وہاں پر لوگوں کے جانور، بھیڑ، گائیں، گھوڑے اور خچر کھلے عام گھوم رہے تھے۔ راستے میں ہم نے کچھ دیر آرام کیا اور آگے چلنے پر ہم نے مولا علی کا قصیدہ بھی پڑھا۔ وہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، وہ سارے سناؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، ذرا دا شوہر پیراں دا پیرے، پاکاں دا شوہر پیراں دا پیرے، او تینوں کیا دسے ماں کنا امیرے،
ہو تینوں کیا دسیواں کنا میرے ہو تحت الثرا تو عرش اولا تئیں تحت الثرا تو عرش اولا تئیں وہ سارے دسارا اور رقبہ علی دا او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا او پڑھنا قصیدہ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی قیام بالے ایک خاص بالے وہ جڑا خاص بالے زہرا دلالے وہ نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا وہ نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا وہ جگنوں پڑھایا وہ کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ یا علی یا علی یا علی ہو چکے ہم داتے پڑھ کے سوالی عزت ملی یہ جگ تو نرالی نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا امام حسین دی نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا امام حسین دی تے ہوا آسیہ ختیجہ آمنہ اے سب دی پیشوا ہے ماں حسین دی نبی آسرا اے کل جہان دا مریم بھی اے چان دیئے جنوں رب چاہ داوے او جبریل جس دے بوئے تے بن پوچھیا نہ آوے پوچھ دے او کی شان میرے جے حقی بندیاں کولوں حجاب مصطفیٰ زوجہ مرتضیٰ نماز انبیاء امام حسین دی نبی آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا امام حسین دی نبی آسرا سبحان اللہ جی ماشاء اللہ. ملا کی بستی پہنچے تو کچھ ایسے مناظر تھے. بارش اور ہلکی ہلکی برف پڑی. ہم لوگ چلتے چلتے اس چھوٹے سے پل پر آ گئے. آگے کیا دیکھتے ہیں کہ پل پر سے ایک بھیڑوں کا ریوڑ گزر رہا تھا. گرمی کے موسم میں چرواہے اپنے مال ڈنگر یہاں لے آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کے گھاس میں زیادہ طاقت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جانور یہاں زیادہ تندرست اور پھلتے پھولتے ہیں. یہ سب بھیڑ بہت ترتیب سے اس پل کو پار کر رہے تھے. اتنے سارے بھیڑوں کو سنبھالنے والا صرف ایک آدمی تھا. یہ سب بھیڑ اس آدمی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے تھے. ہم لوگوں نے ایک ایک کر کے تمام بھیڑوں کو پل سے پار ہوتے ہوئے دیکھا. بالآخر سارے بھیڑ گزرنے کے بعد ہماری باری آ گئی. بلال بھائی سب سے پہلے اس پل پر سے دوسری جانب روانہ ہو گئے. اس پل سے گزرنے کے لیے بہت ہی آرام سے اور دیکھ کر قدم رکھنے پڑتے ہیں. یہ بہت ہی نازک اور چھوٹا سا پل ہے. ناظرین، ایک بار پھر میں اس چھوٹے سے پل سے گزرا اور بستی کی طرف آخری نگاہ کی اور پھر اپنے گھر کی راہ لی.